ہیں مجاہد راہ خدا شجاع ازل، یہ ہے مجاہد راہ خدا شجاع ازل، جو بل کرے کوئی موزی یقین نکالے بل، جو بل کرے کوئی موزی یقین نکالے بل، لیے ہوئے سپر عزم اور تیغ عمل، جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب محل، اور جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں، دیکھیے گا تب کیا ہوا، جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خون علی آ گیا کھڑائی، سمٹ کے خون علی آ گیا۔ دیکھیے امام کی جو مشہور کتاب ہے سید السالکین و زین العابدین، کسی سے مشہور ہے لیکن نام اصل نام تو علی تھا۔ اب ملاحظہ فرمائیے گا، یہ میں اسی ذہن میں بطور خاص عرض کر رہا ہوں، یہ روبو داب کا عالم تھا، یہ روبو داب کا عالم تھا، کو چڑھا تھا بخار، جو آئے قتل کو لرزہ چڑھا انہیں ہر بار، تپے شدید سے تھا برقے عرق جسم نظار، عرق کی موج میں طوفان نوح تھا بیدار، عرق کی موج میں طوفان نوح تھا بیدار، بھائی جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں، جھلک تھی خون ید اللہ کی پسینے میں، رسول کا تھا کلیجہ علی کے سینے میں، دوسرا تیسرا چوتھا میں سے وہ تھا دھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی حیبت، وہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی حیبت، ماں ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، تاریخ ہے جو عرض کر رہا ہوں 14 میں صاحب پوری توجہ آپ بتا کی، وہ تھا دھلے ہوئے بازو میں زور، وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پر تھی حیبت، اور ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت، کسی ماں کے لال میں ہمت، یہ تاریخ ہے، یہ شاید نہیں ہے لیکن کیا فضائل ہے خدا کے چوتھے ماں کے، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت، بھائی بیعت عرض کر رہا ہوں لہذا فرمائیے گا کہ حسین گرچہ اسی مارکے کو جھیلے تھے، یہ بیعت کا ایک سوال تھا نا، ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت، جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے بیعت، جو ہے یہ تاریخ ہے، اور علماء و ذاکرین اکثر یہ روایت پڑھتے بھی رہتے ہیں، آپ اسے بھی رہتے ہیں، تو میں اس لیے لہذا کیجئے گا، کیا قسم خدا کے مرتبہ ہے چوتھے امام کا، کیا شجاعت کا عالم ہے، اس بند سے عرض کر رہا ہوں لہذا فرمائیے کہ شجاع ایسے کہ جب تک ہوئے نہ تھے بیمار صلاح لیتا تھا عباس سا علمبردار، صلاح لیتا تھا عباس سا علمبردار، کیے تھے رن میں دفاعی جو مورچے تیار، کہا تھا کہ انہی سے کہ وارث کرار، عباس چوتھے امام سے فرمانے کہا تھا کہ انہی سے کہ وارث کرار، کرو جو رد و بدل کچھ ہر آئینہ کر لو، وہاں سے جنگ کا چل کر معائنہ کر لو،
نبی کی فکر ہے ان کا بیان صلی اللہ وہی دہن وہی لب اور زبان صلی اللہ حسن حسین کے دل اور جان صلی اللہ علی کی شان محمد کی آن دیکھیے بزرگ میرے تشریف فرما ہے دیکھیے ہم خلافت کے منکر نہیں ہیں مگر طریقہ جو ہے وہ کچھ اور ہے بیت میں ملاحظہ فرمائیے گا علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو من نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی نبی کے چوتھے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو اب دیکھیے علی تھے جیسے شہنشاہ ذوالمنن کے بعد حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد حسن تھے جیسے امام صنم شکن کے بعد حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد حسین جیسے تھے نام خدا حسن کے بعد ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجے تن کے بعد ہر ایک شرف میں یہ ایسے ہیں پنجے تن کے بعد بھائی علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد علی ہے نام بھی اور یوں بھی ہے ولی سجاد ہر اعتبار سے ہیں دوسرے علی سجاد خلق کے وارث یہ خلق کے مختار حرم کے قافلے کے حق میں قافلہ سالار زمین شام سے پوچھو جلال و چاہو وقار بندھے تھے ہاتھ مگر صدق کے علم بردار بندھے تھے ہاتھ مگر صدق کے علم بردار یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے یہ ترجمان فروع و اصول بن کے گئے بھائی امام وقت تھے بالکل رسول بن کے گئے کہ نبی کا سلسلہ علم و سیرت و اقوال بیان غیر تھا کچھ اور کچھ روایت حال مگر شہید ہوئے جب حسین صدق مقال انہی کے ساتھ ہوا دفن سب و ماضی و حال انہی کے ساتھ ہوا دفن سب و ماضی و حال اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی اگر نہ حضرت عابد کی ذات رہ جاتی تو ہر حدیث میں غیروں کی بات رہے اگر نہ عابد زیجاہ سے جلی ہوتے تو پھر نہ باقرے علم پیمبری ہوتے تو پھر نہ باقرے علم پیمبری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدری ہوتے نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے بھائی خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی اگر نہ ہوتے ہمارے اور آپ کے خدا کے دین کی تذلیل ہو کے رہ جاتی حضور کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی یہ آخری باب ہے اور بڑا مشہور واقعہ ہے امام کا مشہور و معروف تاریخی خطبہ جو آپ نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا
اور پھر وہی بات مسائل میں ہی اکثر اس کا ذکر ہوتا ہے. کیا قیامت کا خطبہ ہے وہ مولانا, کیا دبدبا تھا اس دربار میں مولانا. ایک منظر ہے, بس یہ فضائل کا آخری باب ہے, سماعت فرما لیجیے, اس کے بعد ربط مسائل کی طرف میں عرض کر رہا ہوں کہ بعین تجمل شاہی نگاہ حاکم شام, بعین تجمل شاہی نگاہ حاکم شام, اٹھی با چشم خماری سوئے امام انام. منون کیا کہتا ہے, بسد غرور حکومت کیا شقین کلام, کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام, جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ صلہ پایا, حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. دیکھیے اس بات میں جواب نہیں ہے, صرف خیز آیا ہے چوتھی بار. اور دیکھیے آپ کی نظروں میں وہ منظر ہے کہ امام تنہا ہے, پورا دربار اس کا ہے, سپاہی اس کے, فوج اس کی ہے, اور امام مگر حیدر کرار کے بیٹے. عرض کرو ملاحظہ فرمائیے, مصرع ذہن میں رکھیے گا. ملعون تہذیب کہتا ہے کہ حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. یہ لفظ سنتے ہی بپھرا جو وارث کرار. دوسرا مصرع, یہ حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. یہ لفظ سنتے بپھرا جو وارث کرار, تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے گر پڑے. تو پہرے داروں کے ہاتھوں سے بڑے ہتھیار لرز رہا تھا, جو غصے کی تھر تھری سے بخار, تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھڑکا. اب بیت میں جواب ہے مولانا, فرماتے ہیں حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. کہا ڈپٹ کے, کہا ڈپٹ کے طریقے بیان سنبھال شکی. کہا ڈپٹ کے طریقے بیان سنبھال شکی. ارے حسین اور تیری بیعت زبان زبان. حسین اور تیری بیعت زبان سنبھال شکی. ذلیل ذلیل, کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے. اختیارات بتا رہے مولا کہ اگر ہم چاہیں تو کیا کر سکتے. ذلیل, کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے. نہیں وہ عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا ہے, کچھ اپنی طرح سے غدار. چوتھا مسئلہ ملاحظہ فرمائیے گا. پھر میں اپنے بزرگوں سے دستے ادب جوڑ کے اب صرف اپنے بھائیوں سے جو مجھ سے چھوٹے ان سے بتا رہا ہوں کہ اس دربار میں یزید کی وہ فوج بھی تھی جو کربلا سے آئی تھی, یعنی عمر سعد بنو بھی تھا. اب ملاحظہ فرمائیے گا, وہ سب یہ خطبہ سن رہے ہیں. اب ملاحظہ فرمائیے, امام فرماتے ہیں ذلیل,
کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا؟ نہیں وہ عاجز و بیمار مجھ کو سمجھا؟ کچھ اپنی طرح سے غدار مجھ کو سمجھا ہے؟ عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے؟ عمر سے پوچھ یہ 100 بار مجھ کو سمجھا ہے۔ مولا فرماتے ہیں قیامت آئے، اپنے اختیارات بتا رہے، قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں، قیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں، ارے انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین الٹا، انہی بندھے ہوئے ہاتھوں سے یہ زمین الٹوں۔ نالے حسین کا نام اپنے ساتھ، بد تہذیب حسین پیکر صدق و صفا ہے، تو کذیب۔ وہ اپنے جد کے توسل سے کبریا کے حبیب، خدا کی خلق میں تیرے سلف خدا کے رقیب، سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں قرآن، سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں قرآن، نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن، نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں قرآن۔ مولا فرماتے ہیں کہ جانے مرثیہ یہ بات پیش کر رہا ہوں، فرماتے تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، فرماتے تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا بدل مالک الرکاب ہوا۔ دیکھیں چوتھا قصہ ہے، عرض کر رہا ہوں دیکھیے گا کہ تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا، کسی دلیر کا شیر خدا خطاب ہوا، جہاں میں کس کا بدل مالک الرکاب ہوا، نہ کسی کا باپ زمین پر ابو جہاں میں کس کا بدل مالک الرکاب ہوا اور کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا۔ بیت سنیے گا، مولا فرما رہے کہ ہمارے جد کو تو کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا، بھائی ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں۔ ہمارے جد کو تو بندے خدا سمجھتے ہیں، نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا نبی کے برادر بھی دل کا چین بھی تھے، علی نبی کے برادر بھی دل کا چین بھی تھے، در علوم بھی خیبر کی زیب و زین بھی تھے، فروغ بدر بھی تھے، فاتح حنین بھی تھے، اور ان کے بعد حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، اور ان کے بعد حسن بھی تھے اور حسین بھی تھے، وہی چلن تھی، وہی طرز کارزار بھی تھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی، علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی۔
وہ ملاحظہ کیجیے گا مولا فرماتے ہیں دیکھیے اس ملعون نے کہا تھا حسین نے میری بیعت نہ کی تو کیا پایا. اس کے بعد بہت سے بند تھے میں نے وہ سب چھوڑ دیے. اس میں یہ ملعون یہ بھی پوچھتا ہے کہ بھائی بتاؤ وہاں جنگ میں کیا ہوا کربلا. تو ملعون کہتا ہے کہ کچھ نہیں بس ہم نے ایک حملہ کیا سب کو قتل کیا اور اسیر کر کے لیا بے شمار. اب مولا فرمائیں گے مولا بتائیں گے کہ ان کے بابا نے کس طرح تلوار چلائی. صرف 2 یا 3 بندے ملاحظہ فرمائیے گا. اس کے بعد رفت مصائب کی طرف اور مولا فرما رہے کہ علی کا زور بھی قبضے میں ذوالفقار بھی تھی. ایک امام کی جنگ ایک امام بیان. مولا فرماتے داہم کو بھی شہ مردہ کی شان سے وہ لڑے. دہم کو بھی شہ مردہ کی شان سے وہ لڑے. دمِ دفاع بڑی آن بان سے. بھائی مثال کر رہا ہوں. دمِ دفاع بڑی آن بان سے وہ لڑے جو خود ادھر سے بڑھا اس جوان سے وہ لڑے. اس جوان سے وہ لڑے پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. چوتھے امام فرمانے پہل نہ کی کبھی جس پہلوان سے وہ لڑے. ارے امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے. امام وقت تھے خود امتحان لیتے تھے. کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے. کسی کو جرم سے پہلے سزا نہ دیتے تھے. اب کیا کیفیت تھی جب امام حسین نے ذوالفقار چلائی. فرماتے مولا کہ حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے. کس طرح سے ذوالفقار چلائی امام حسین نے. حسام شاہ سے ناری غضب میں گھر کے مرے. تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے. سوار خون میں مچھلی کی طرح گر کے مرے. چوتھا مثال دیکھیے گا قبلہ عرض کر رہا ہوں. چوتھے امام فرما رہے حسام شاہ سے ناری غضب میں گر کے مرے. تیری سپاہ سے آنکھوں کی طرح پھر کے مرے. بھائی سوار خون میں مچھلی کی طرح گر کے مرے. 1000 مر کے گرے 10,000 گر کے مرے. مر کے گرے 10,000 گر کے مرے. اب کیا منظر تھا سنیے گا کربلا کے میدان کا کہ اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے لاشیں. اجل کی رو میں ہزاروں کنارے جو سے بہے. بھائی لہو تنوں سے بہا اور تن لہو سے بہے. لہو تنوں سے بہا اور تن لہو سے بہے. آخری بند ہے فضائل کے باب میں. بس اس کے بعد رب سے مسائل ملاحظہ فرمائیے گا. مولا فرماتے ہیں یہ رنگ دیکھتے امام حسین نے ایسی جنگ یہ رنگ دیکھتے پیدلوں کے دل بھاگے. یہ رنگ دیکھتے ہی پیدلوں کے دل بھاگے. وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بدعمل بھاگے. نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھئی یہ رنگ دیکھتے ہی پیدلوں کے دل بھاگے. وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بدعمل بھاگے. نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے. جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے. جو چل سکے نہ قدم سے وہ دیکھیے یہ بھی ایک بات ہے بڑی خاص کہ بنی ہاشم کا آپ اسے بہتر جانیں. طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ میں کوئی ان کے سامنے سے بھاگتا تھا تو وہ پیچھا نہیں کرتے چھوڑ دیتے. امام حسین جنگ کر رہے ہیں یہ سب بھاگ رہے ہیں تو ظاہر امام نے بھی چھوڑ دیا ہوگا. جب چھوڑ دیا تو وہ بچ گیا. جب بچ گیا تو اس دربار میں موجود ہے اور امام کا خطبہ بھی سن رہا ہے.
میں کوشش کروں گا ہو سکے کہ وفا کا نقش یہ بیٹھا کہ بد عمل بھاگے بھائی نحیف شیر سے آہو کی طرح یل بھاگے جو چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے یہ دیکھ پھینک کے جامع سمیت کر چل سکے نہ قدم سے وہ سر کے بل بھاگے اور یہ دیکھ پھینک کے جامع سمیت کے بھاگا اور وہ ہاتھ جوڑ کے دامن لپیٹ کے بھاگا ضرور